قصہ یوسف علیہ السلام اور اس میں ہمارے لیے نصیحتیں۔ یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور عزیز مصر کی بیوی اس کی سہیلیوں نے شہر کے اندر اس کے بارے میں باتیں شروع کی، تو اس نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی اس کو اصلیت بتلانے کے لیے، یوسف کی اصلیت بتلانے کے لیے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، جب اس عزیز مصر کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کے بارے میں سنا کہ وہ اس طرح میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کی طرف ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی، دعوت کی کھانے کی۔ وعدت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور جب یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اس عزیز مصر کی بیوی نے کہ جب وہ چھری ان کے ہاتھوں میں ہے، سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی طرف نکلے، تو جب یکدم انہوں نے اس کو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے اس قدر حسین و جمیل حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پر انگلیاں چلا دی، چھریاں چلا دی، ہاتھوں کی انگلیوں پر چھریاں چلا دی۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی ہماری سابقہ جمعہ کے اندر، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کہ بندہ جب اپنے مقصد سے ڈی ٹریک ہوتا ہے، اپنے ہدف سے ہٹتا ہے، تو پھر اس کو زخم لگتے ہیں، پھر اس کو چوٹیں لگتی ہیں۔ جس طرح وہ سہیلیاں اس عزیز مصر کی بیوی کی آئی تو دعوت پر تھی، دعوت کھانے کے لیے تھی، لیکن جب گناہ کی طرف مائل ہوئی، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے ان کے دل پھسلے کہ زلیخا، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے اس کا نام نہیں ہے، عزیز مصر کی بیوی جس کو یہ پھسلا رہی تھی، یہ تو واقعی کوئی بڑی حسین و جمیل چیز ہے۔ تو ان کا دل بھی جب گناہ کی طرف مائل ہوا تو چھریاں انگلیوں پر چل گئی۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو ایک نوجوان سے لے کر ایک بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، ہر انسان اپنے کسی نہ کسی ہدف کو لے کے چل رہا ہے۔ جس کا ہدف نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کی تو زندگی فضول ہے نا۔ ایک کسان ہے تو اس کا ہدف ہے کہ میں نے اتنا کچھ حاصل کرنا ہے، ایک تاجر ہے تو اس کا ہدف ہے کہ میں نے روزانہ اتنا کمانا ہے، یا میں نے فلاں ویلیو تک پہنچنا ہے، شہر کا اتنا بڑا تاجر میں نے بننا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا ہدف ہے کہ میں نے اتنی پرسنٹیج اپنے مارکس میں حاصل کرنی ہے، فلاں مجھ سے آگے ہے، میں نے اس کو کراس کرنا ہے، اتنے نمبر میں نے حاصل کرنے ہیں، فلاں بار میری اتنی پوزیشن آئی تھی، اس بار میں نے فلاں پوزیشن لینی ہے۔ واللہ ہم اپنے اس ٹارگٹ سے ہٹتے ہیں، ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے، اور پھر ہم اس کا سبب دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب دوسرے کم ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے بالکل نہیں ہوتے، دوسرے کم ہوتے ہیں۔ پہلے اس زوال کا سبب، اس ناکامی کا سبب، اس ٹارگٹ تک نہ پہنچنے کا سبب سب سے پہلے میں خود ہوتا ہوں، کہ میں اپنے راستے سے ہٹا، میری نظر نے خطا کی، یا میرے جو اصول و ضوابط میں نے اپنے بنائے تھے وہ اصول و ضوابط میں نے خود توڑے، اور اصول و ضوابط توڑنے کی وجہ سے میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا، اور میں اپنے زندگی کے اوپر زخم لگا لیتا ہوں، اپنی زندگی پہ کٹ لگا لیتا ہوں۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا تھا، حسین و جمیل ہونے کے باوجود اس وقت کے وزیر اس کی بیوی کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آج کے نوجوانوں کی بات کروں، واللہ بناوٹی حسن، اس بناوٹی حسن کے پیچھے نہ جانے کتنی عاشقی مشوقی، دوستیاں یاریاں، نہ جانے کیا کیا کچھ فیک ہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ہماری سکول کالج یونیورسٹیز کی لڑکیاں، فیک، سب کچھ فیک ہے۔
واللہ ایک جملہ یاد رکھنا، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ کبھی کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں اس نے میرے لیے یہ قربانی دے دی، اس نے میرے لیے یہ قربانی دے دی، وہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک غیر محرم لڑکا اور ایک غیر محرم لڑکی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، میں لاکھ کہتا رہوں کہ وہ میرے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اس نے میرے لیے فلاں قربانی دی، اس نے میرے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ او یارو، جس ماں نے کسی لڑکی یا لڑکے کو جنا تھا، پیدا کیا تھا، اس کو چلنا سکھایا تھا، منہ میں لقمہ ڈالنا سکھایا تھا، کھانا سکھایا تھا، بولنا سکھایا تھا، معاشرے میں رہنا سکھایا تھا، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے اور بیٹے کی ایک ایک خواہش کو قبول کیا تھا، پورا کیا تھا، اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھا، دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا، اپنے بیٹے اور بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے کما کے اس نے لا کے دیا۔ آج اگر کالج یونیورسٹی کی وہ لڑکی وہ لڑکا اپنے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کے ایک نامحرم کی محبت کے پیچھے جا رہے ہیں، واللہ یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گا۔ معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لو، واللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، عدالتوں کا چکر لگا کے دیکھ لو، 99% لو میرج 99% لو میرج ناکام ہوتی ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، 99.99% لو میرج ناکام ہے، ناکام۔ جو زبردستی گزار رہے ہیں وہ سارے اس اصول کے مطابق جس میں ہم بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں عورت کی حکومت جس قوم کے اوپر آتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عورت کی حکومت ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ واللہ یاد رکھنا، لو میرج یا ناکام ہوتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے یا اس گھر کے اندر عورت کی حکومت ہوتی ہے۔ 100% فیصلے عورت کے چلتے ہیں، 100% حکم احکام سارے عورت کے چلتے ہیں۔ جہاں عورت کہے گی وہاں بچوں کا رشتہ ہوگا، جہاں عورت کہے گی وہاں خامد جائے گا، جو عورت کہے گی وہ کیا جائے گا، جہاں نہ کہہ دے گی وہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی کا نام ہے عورت کی حکومت۔ وہ ایک گھر کے اندر ہو، وہ گھرانے کے اندر ہو یا پورے ملک کے اندر ہو یا صوبے کے اندر ہو، وہاں عورت کی حکومت ہے۔ نہ وہ گھر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ملک، نہ وہ صوبہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے آگے کس کا حسن ہے؟ جن کو اللہ نے اس قدر حسین و جمیل بنایا کہ ان عورتوں نے ان کے حسن کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھریاں چلا دی تھی۔ آج میرا حسن تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پورے محلے میں، پورے گھر میں، پورے شہر معاشرے میں جتنا بھی حسین و جمیل رب نے مجھے بنا دیا، یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل تو نہیں ہے نا ہم۔ تو کس لیے ہمیں بیان کیا گیا یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا؟ کس لیے قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے، سینکڑوں برس پہلے وہ گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے قصے کو، واقعہ کو اٹھا کے پوری ایک سورت کے اندر بیان کیا؟ آخر مقصد کیا تھا؟ عبرت حاصل کرنا، نصیحتیں حاصل کرنا، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو رب نے حسین و جمیل بنایا لیکن اس کے باوجود وہ فحاشی میں نہیں پڑے، وہ زنا میں نہیں پڑے۔ اس وقت کی اعلیٰ ترین عورت نے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اس کے باوجود ٹھکرا دیا۔ ایک عورت نہیں، واللہ وہ جو دعوت پہ آئی تھی انہوں نے بھی آنکھوں میں یوسف کو دعوت دی تھی گناہ کی، اسی وجہ سے تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھریاں چلی تھی، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا۔ آج میں کتنا اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہوں؟ میں واللہ قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہوں تو سورہ یوسف کو صرف نازلے کی حد تک پڑھتا ہوں، گزر جاتا ہوں۔ ما ھذا الا بشر کریم پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ جملہ کس نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، کس کو کہا تھا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ان عورتوں نے یوسف کے بارے میں کہا تھا یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز ترین فرشتہ لگتا ہے، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، اب دیکھو بعض دفعہ ہمارے اوپر اتنی مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشن آتی ہیں، بندہ پھسل جاتا ہے، یار میں ہی تو، اللہ نے میرے اوپر ہی مشکلات لانی تھی، اللہ نے میرے اوپر ہی پریشانیاں لانی تھی۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں،
گھر سے باہر کنویں میں پھینکا گیا، خرید لیا گیا، غلام بن گئے۔ غلام بننے کے بعد اللہ نے محل میں پہنچایا، ایک وزیر کے گھر میں پہنچایا۔ وزیر کے گھر میں ہونے کے باوجود وہاں پر الزام لگا۔ اب دیکھو بندہ سوچتا ہے کہ یار وزیر کے گھر میں کیوں پہنچایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بڑا کام لینے والا تھا، ان کو وزارت ملنے والی تھی، اور وہ وزارت کے اصول و ضوابط ایک وزیر ہی سمجھا سکتا ہے نا، ایک وزیر ہی بتلا سکتا ہے کہ وزارت کیسے چلنی ہے۔ تو اس وزیر کے گھر میں اللہ نے جگہ دی، اور معزز جگہ دی۔ جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی نا وزیر کی، اس گھر کے اندر جو مجلسیں ہوتی تھی وزیر کی، وزیروں کے ساتھ مشاورتیں ہوتی تھی، وہاں پر یوسف علیہ السلام ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی باتیں، اصول و ضوابط، وہ قواعد اللہ نے سارے ان کو اس وزیر کے گھرانے سے بچپن میں سمجھائے، بچپن میں سکھلایا وزارت کے اصولوں کو۔ اگر آج میرے اوپر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات لازم ہے، اگر میرا تعلق میرے رب کے ساتھ مضبوط ہے، میری کال میرے رب کو جاتی ہے، میرے آنسو لوگوں کے سامنے نہیں بہتے، میری زبان سے گلے اور شکوے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، میں رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے اٹھ کے روتا بھی ہوں، گلے شکوے کرتا ہوں، اگر زبان سے کوئی میرے بات نکلتی ہے، یا اللہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ تو بدل سکتا ہے، تو بدل دے، یا اللہ میرے ساتھ کیوں مشکل آ رہی ہے، یا اللہ تو آسانی لانے والا ہے، تو آسانی لا دے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں تو اپنے رب کے سامنے کہتا ہوں، رب کے سامنے کسی کے سامنے نہیں کہنے والا۔ تو واللہ میری وہ مشکل میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش میں مجھے پورا اترنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، عبادات میں کمی نہ آنے پائے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہ کچھ ہمیں دکھائے گا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، تصور بھی نہ کیا تھا۔ کیا یوسف علیہ السلام نے سوچا تھا کہ میں وزیر بن جاؤں گا؟ جب خواب دیکھا، باپ کو بیان کیا، باپ نے نصیحت کی بیٹوں کو مت بتانا، بیٹوں نے پلاننگ چلی، کنویں میں پھینک آئے، کہاں سے گزرے، محل میں پہنچے، سوچا ہوگا اب تو عیش کی زندگی ہوگی، محل میں الزام لگ گیا، اس کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتنی مشکلات تھی، کتنی پریشانیاں تھیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سارے گھرانے، سارے گھر والے سجدے میں پڑے تھے، یوسف سامنے تخت پہ بیٹھے تھے۔ پھر رب تخت عطا کرتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ ورنہ یوسف بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ایک عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا، اب تو ساری عورتیں پیچھے لگ گئی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، نہ بچا کے رکھا اللہ نے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے نا، وہ تو نبی تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسے ایسے ہوا، اس لیے اللہ نے ان کو بچا کے رکھا۔ اور بھائیو سب سے پہلی بات یاد رکھنا، انبیاء کے قصے ہمارے لیے نصیحت ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے قصے اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے؟ اگر یہ بس انبیاء خاص تھے، یہ معاملات سارے انبیاء کے لیے تھے، انبیاء کو اللہ نے چنا ہوا تھا، اس لیے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھا، ان کو گناہوں میں نہ پڑنے دیا، تو پھر قرآن میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر قرآن میں ہمیں اللہ نے کیوں سنوائے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی صورت میں کیوں قلم بند کیا؟ کیونکہ یہ قرآن اس امت کے لیے نصیحت ہے، انبیاء کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن میں اس لیے بیان کیا گیا کہ تم نے بھی اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے شب و روز کو انبیاء جیسا بنانا ہے۔ تمہاری صورت، تمہاری سیرت، تمہارا چلن، یہ سارا انبیاء جیسا ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہے بیان کرنے کا، یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے صرف گزر جائیں وہ تو نبی تھے، ان کے لیے خاص تھا کہ ان کو اللہ نے چن لیا۔ نہیں، عبرۃ لأولی الالباب، نصیحت ہے یہ عقل والوں کے لیے، نصیحت ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ ان کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی، وہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی نا تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی،
شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، سب کو بتا رہی تھی. عزیز مصر کی بیوی نے غلام کو پھسلا لیا. اس آپ کا جو میں نے بتایا تھا من ساتر مسلم من ساتر اللہ، واللہ یہ ان عورتوں کا طریقہ بھی غلط تھا نا. اگر کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے برائی کی ہے، غلط کیا ہے، تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو. ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں گے، رب ہمارے عیب چھپائے گا. من ساتر مسلم من ساتر اللہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اگر ہم لوگوں کو سرے بازار نیلام کریں گے، ان کی عزتیں اچھالیں گے، واللہ پھر ایک وقت آئے گا، انتظار کرو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا بدلہ پورا دیتا ہے، دنیا میں سکھائے گا، ضرور سکھائے گا. اگر ہم لوگوں کی عزتیں خراب کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے گا. ہم بازار میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہماری عزت نیلام کرے گا، لوگ ہمارا تماشا دیکھیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا، بڑے معزز سمجھے جاتے تھے گھرانوں کے اندر، بڑے خاندان کے اندر ان کا پروٹوکول تھا، ایک دھاک ہوتی تھی بات کرنے کی، لیکن ان کی مجلسوں میں ایک بات ہوا کرتی تھی، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں نے یہ جرم کیا، فلاں نے یہ برائی کی، فلاں نے یہ برائی کی، وہ برا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے. واللہ اللہ نے بڑھاپے میں ان کی عزتوں کو نیلام کیا، ان کی عزت خراب کر دی. ایسے واقعات رونما ہوئے ان کی اولادوں کے راستے سے، گلی محلے کے راستے سے، ان کی زبان کے پھسلنے کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے. اللہ تو ہر کام پر اختیار رکھتا ہے نا. اگر ہم لوگوں کی عزتیں نہیں چھپائیں، لوگوں کی عزتیں نہیں بچائیں گے، ان کی عیب نہیں چھپائیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ کو ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ بھی ہمارے عیب لوگوں کے سامنے کھول دے گا سارے. تو ان کا یہ طریقہ غلط تھا. لیکن جب یہ طریقہ عورتوں نے کیا، عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا، دعوت کی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلائی، تو پھر اس نے کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا، گناہ کی طرف مائل کیا، مان گئی، سہیلیوں کے سامنے اعتراف کیا، ہاں میں نے اس کو گناہ کی طرف مائل کیا. کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ وہ عورتیں بھی اس کو مائل کر چکی تھی، اس لیے تو انگلیاں کٹی، ڈی ٹریک ہوئی تھی نا، اپنی دعوت والے ہدف سے ہٹی تھی، یوسف پہ گناہ والی نظر ڈالی تھی تو انگلیاں کٹ گئی. اس لیے پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ہاں جس کو تم گناہ کی دعوت دینے والی تھی یا دے رہی تھی، یہی تو تھا جس کو میں نے گناہ کی دعوت دی تھی. فاستعصم، وہ بچ گیا، فاستعصم، وہ بچ گیا. کیا لفظ میں قرآن میں پڑھتا ہوں، گزرتا ہوں، مجھے اس کا معنی آتا ہے. کون بچ گیا؟ یوسف، حسین و جمیل لڑکا، ایک غلام کی حیثیت رکھنے والا تھا اس دربار میں. مجھے ایک دن میں کتنی بار گناہ کی دعوت ملتی ہے، میں کتنی بار بچتا ہوں؟ ایک دن کا حساب لگاؤ، صرف ایک دن کا، ساری زندگی کا چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا نا، کیلکولیشن اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. واللہ ایک دن کا حساب لاؤ. آج میں صبح اٹھا تھا، میں نے موبائل اوپن کیا، میرے موبائل نے مجھے کتنی بار گناہ کی دعوت دی، کتنی بار میرے سامنے یوٹیوب میں ایسی ویڈیوز آئی جو فحاشی والی تھی، جو موسیقی اور ناچ گانے والی تھی، کتنی بار میرا فیس بک کا غلط استعمال مجھے دعوت دے رہا تھا. میں نے کیا یا چھوڑ دیا؟ فاستعصم، میں بچا کہ نہیں بچا؟ میں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کیا یا میں نے عزیز مصر کی بیوی جیسا کردار اپنایا؟ فحاشی کی طرف آیا یا فحاشی سے بچا؟ بازار میں نکلا، کاروبار کیا، کھیتی باڑی کی، اسکول کالج یونیورسٹی میں گیا، کتنی بار میری نگاہ نے گناہ کا ارادہ کیا، کتنی بار میری کانوں کے اندر گناہ کے آواز پڑنے لگی تھی، میں نے کتنی بار اس کو اگنور کیا، میری آنکھیں کتنی بار گناہ کی طرف اٹھی اور میں نے کتنی بار ان کو پھیرا. فاستعصم ہے کہ نہیں ہے؟ بچا کہ نہیں بچا؟ کہ بس میں نے پڑھا فاستعصم، یوسف علیہ السلام برائی سے بچ گئے، یوسف علیہ السلام نے فحاشی نہیں کی، یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے ٹھکرا دیا، رب نے قرآن میں بیان کر دیا. میں نے سبق حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکثر نوجوان طالب علم پوچھتے ہیں حافظہ بڑا کمزور ہے، کوئی حافظے کو تیز کرنے کا طریقہ بتلا دو. واللہ کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے ہیں نا، بچہ، واللہ میں عقلی مثال سے سمجھاتا ہوں، جلدی بات سمجھ آ جائے.
بچہ پیدا ہوتا ہے نا 2-3-4 سال کا 3-4 سال کا 5 سال کی عمر تک کا بچہ ہے، واللہ اس کو بات اتنی یاد رہتی ہے، اتنی یاد رہتی ہے. کون سے بادام کھاتا ہے وہ 3-4 سال کا بچہ؟ کون سے بادام کھاتا ہے؟ اس کو گناہ کی پہچان نہیں ہے، اس کو گناہ کا پتہ نہیں ہے، گناہ کی طرف کبھی سوچ نہیں گئی. اس کی ذہن حسد سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، لڑائی جھگڑے سے پاک ہے. دیکھا نہیں ہے بچے یہاں لڑے وہاں جا کے پھر کھیل رہے ہیں، جن سے لڑائی کی انہی سے پھر وہ ہنس رہے ہیں. 2 ہفتے مہینہ پہلے ہونے والا واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بچے کے ساتھ جا رہے تھے، 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ 2 مہینے بلکہ 6 مہینے پہلے کوئی واقعہ رونما ہوا بچے کے ساتھ. 6 مہینے بعد اس جگہ پہ گئے، بچہ پھٹ بولا پاپا، انکل، ماما، بابا یہاں وہ اس وقت ایسے ہوا تھا. کتنا تیز حافظہ ہے نا بچے کا. کون سے بادام کھاتا ہے، کون سی معجون کھاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. واللہ اگر حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اتنا اس کا حافظہ زیادہ تیز ہوگا. دل و دماغ، تفکر، تدبر، سوچ سمجھ، عقل، فیصلہ کرنے کی قوت اتنی زیادہ ہوگی جتنا انسان گناہوں سے بچے گا. اور گناہوں سے بچنے کا ایک فارمولہ، صرف ایک فارمولہ بنا لو، بس کچھ بھی نہ کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو. جس نے اپنی آنکھوں کو برائی سے بچا لیا واللہ وہ گناہوں سے بچ گیا. اور جس نے جو گناہوں سے بچ گیا اس کا حافظہ مضبوط ہو. کہتے ہیں نا حفظ کرنا ہو تو کس وقت کرنا چاہیے؟ کوئی بھی چیز زبانی یاد کرنی ہے، اسکول کا سبق، انگلش کا سبق، میتھ کے، فزکس کے نیومیریکل، میتھ کے سوال، مشکل سے مشکل چیز جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، حفاظ اکرام کو فجر سے پہلے ان کی کلاس لگائی جاتی ہے. سبق یاد کرو. سبق کیوں؟ اس وقت کیوں؟ کیونکہ ساری رات آنکھیں بند رہی تھیں، ساری رات ہم گناہ کی طرف گئے نہیں، ساری رات تو ہم بالکل سکون میں تھے نا، دنیا سے کٹ آف تھے. ہمارا ذہن کسی کی طرف نہ حسد کیا، نہ بغض کیا، نہ لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ، نہ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال، نہ ہماری نظر گناہ کی طرف اٹھی. ساری رات فریش ہو کے صبح اٹھ کے ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو باقی سارا دن نہیں کر سکتے. ورنہ اگر ہم یہی کلیہ اپنے سارے دن کے اندر اپنا لیں کہ میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، زبان سے گالی نہیں نکالنی، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، تو میں گناہوں سے بچ جوں گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں. حسد کب ہوتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں پھر دل سے حسد ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ پہلے میں کسی کو دیکھتا ہوں غلط کر رہا ہے، پھر میں اس سے لڑنے لگتا ہوں. ہر گناہ کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے. جب انسان اپنی نظر کو محفوظ کرے گا، گناہ سے بچائے گا. اسی لیے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جب غیر محرم کے اوپر عورت کے اوپر نظر پڑے تو فوراً پھیر لو. پہلی نظر معاف ہے، فوراً پھیر لی جائے. اگر فوراً نہ پھیری جائے یا دوبارہ دیکھا جائے تو انسان گنہگار ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کا امیج پیچھے دماغ میں بنتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس دیکھنے کا امیج دماغ میں بنتا ہے، اس کا رابطہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر دل کے اندر اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس چلتا ہے، پھر وہ دل کے اندر اس کی ایک جگہ بن جاتی ہے. جو بھی ہم نے دیکھا اس کو، اس کا امیج بنا، اس کا دل کے اندر پروگرامنگ ہوئی، اس کا ایک حصہ ہمارے دل کے اندر سٹور ہو گیا. اگر ہم ایک نظر دیکھیں گناہ پہ پڑی، فوراً نظر کو ہٹا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا، واللہ وہ امیج ڈلیٹ ہو جائے. اس کا تعلق دماغ سے بننے نہیں دیا، دل سے بننے نہیں دیا، اس کی جگہ نہیں بنی دل میں، وہ ختم ہو گیا، پروسیس ختم، فنش، ڈلیٹ مار دیا. جب ہم بار بار دیکھتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی، زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ امیج بنتا ہے دل میں، اس کی ایک جگہ بن جاتی ہے، پھر وہ نکلتا نہیں ہے. تو کیسے ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی
بڑی کوشش کی ہے نظر کی حفاظت کی، نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ایک پورا پروسیس سمجھا رہا ہوں شاید کہ سمجھ آ جائے کسی کو. نظر کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے تو نظر کی حفاظت ہوگی. اور خواہشات کیسے کنٹرول ہوں گی؟ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جہاں اللہ نے تہجد کا ذکر کیا، قیام اللیل کا ذکر کیا، ہی ناشیۃ اللیل، رات کی گھڑیوں کو اٹھنا، یہ خواہشات کو کچل دینے والا ہے. خواہشات انسان کی بری خواہشات جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جن کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے، وہ خواہشات جو انسان کو عبادات سے دور کرنے والی ہیں، وہ خواہشات جو انسان اور اس کے رب کے درمیان کٹ آف کرنے والی ہیں، کیسے ختم ہوں گی؟ رات کو اٹھنا پڑے گا. رات کے آخری حصے میں اٹھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھا جاتا، بڑی کوشش کی ہے. واللہ عشاء کی نماز کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے، اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سونے لگے ہیں تو فوراً بعد، اگر آپ رات کو تھوڑا لیٹ سونے لگے ہیں 11-12 بجے، جب بھی سونے لگے ہیں، واللہ وتر پڑھ کے سونا. تہجد ہے، تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تہجد کے رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتے تو رات کے پہلے حصے میں تہجد پڑھنا شروع کر دو. کم از کم 1 وتر پڑھو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو. اگر 1 سے زیادہ پڑھنے ہیں 2 رکعتیں پڑھو، سلام پھیر دو، 2 پڑھو، سلام پھیر دو، آخر میں 1 وتر پڑھ لو. جتنی رب توفیق دے پڑھو. سونے سے پہلے تہجد لازمی پڑھو. واللہ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، تجربہ شدہ بات ہے، رب کعبہ کی قسم، رب تمہیں رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق دے گا. کوئی الارم نہیں لگانا پڑے گا، کسی کو اٹھنے کا کہنا نہیں پڑے گا، کوئی جگانے والا نہیں ہوگا. رب کعبہ کی قسم، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تمہیں جاگ نہ آئے تو مجھے آ کے کہنا کہ مولانا صاحب تم نے غلط بیانی کی. کرنا کیا ہے؟ سونے سے پہلے تہجد لازمی پڑھنی ہے. اگر سونے سے پہلے تہجد کی روٹین انسان بنا لے تو رات کے آخری پہر میں روٹین بن جائے گی. اور رات کا آخری پہر وہ ہے، صحیح مسلم سے بخاری کی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. ہر رات رب کائنات آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہ معاف کروانے والا، ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، کامیابی مانگے، جو بھی مانگنا چاہتا ہے، جہنم سے چھٹکارا مانگنا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ مانگنا چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی چاہتا ہے یا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی مانگے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو دوں گا. ہمیں کوئی سیاستدان بات کرے نا، ہم کہتے ہیں نہیں وہ غلط بیانی نہیں کرے گا، اس نے ٹائم دیا وہ آئے گا، اس نے پروگرام لانچ کیا ہے، وہ آفر دی ہے، وہ اس کو پورا کرے گا. ہمیں سیاستدانوں کی باتوں پہ اتنا یقین ہے، رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بات پہ ڈاؤٹ، نعوذ باللہ، شک ہے. کیا رب آخری اسمان پہ نہیں آتا؟ ہر رات نہیں آتا؟ آخری پہر پہ کیا نہیں آتا؟ میری زندگی کے کتنے سال بیت کے، 20 25 30 35 سال بیت کے، 20 25 30 35 40 سال کی زندگی کی کتنی راتیں بنتی ہیں، ان میں کتنی راتوں میں آخری پہاڑ پہ اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، میں نے اللہ سے مانگا ہے. ہر رات اللہ آ کے آفر کرتا ہے، لے لو مجھ سے، مانگ لو مجھ سے، مانگ لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو. میں نے کتنی زندگی بیت گئی، کتنے سال میرے گزر گئے، واللہ 30 35 40 سال کے بعد تو مائنس کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اس دن کہا نا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری عمر کی کتنی زندگی ہے اس دن؟ 60 سے 70 سال. اب 30 35 کے بعد تو مائنس الٹ شروع ہو گئی گنتی. ہم واپسی کا سفر، اترائی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اسی لیے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عبادت میں لگایا، جوانی میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہا، سبعۃ لا یظلھم اللہ الا ظلہ، وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا. ان میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت پہ گزارا. کون سی ہے جوانی کی زندگی؟ 20 سے لے کر 40، 20 سے لے کر 40 تک، این چڑھائی کا وقت،
جب انسان پک پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، جوانی ابھر رہی ہوتی ہے اور این جوانی کے ڈھلنے کا وقت، بڑھاپے سے پہلے کا وقت، یہ ٹاپ پہ جو انسان پہنچنے والا اور ٹاپ سے اترنے والا، یہ والا جو انسان ہے، واللہ جس نے اپنی یہ جوانی پاک دامنی کے ساتھ گزار لی، میدان محشر میں اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ کیا یوسف علیہ السلام ہے ان میں؟ عرش کے سائے میں ہوں گے نا؟ عرش کے سائے کے علاوہ نہ جانے کتنے پروٹوکول نبی بن گئے بعد میں، نبیوں کتنا اللہ نے ان کو شان عطا کیا، کس قدر، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا قصہ بیان کر کے امت محمدیہ کے لیے سبق چھوڑا تھا۔ اور لوگوں، اگر اس دنیا کا حسین و جمیل نوجوان گناہ کو ٹھکرا دیتا ہے، ایک وزیر کی بیوی بلائے، اس کے باوجود وہ اس گناہ کو پاؤں کی ٹھوکر کے رکھ کے اڑا دیتا ہے، تو یاد رکھنا امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے گناہ کے موقع۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا نا بھی کبھی گناہ کی بھی رشوت کھائی، کبھی سود کھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم کبھی موقع ملا، کبھی آفر آئی سود کی، رشوت کی، 2 نمبری کی، فراڈ کی، کبھی آفر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم نے کون سا کمال کر دیا؟ کوئی کمال نہیں ہے تیرا۔ اس نے کمال تو یہ تھا کہ گناہ کی آفر آتی، سود کی آفر ہوتی، فراڈ کی آفر ہوتی، 2 نمبر کی آفر ہوتی، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہوتا، تو کہتا کر گزر، کیا ہے، پیسہ تو آ رہا ہے نا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے، پیسہ تو آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے پیسہ تو آ رہا ہے۔ واللہ نہ کفن کی جیب ہے نہ قبر میں سیف ہماری، پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، دنیا ساتھ نہیں جائے گی، جائیدادیں زمینیں سب یہاں رہ جائیں گی، دکانداری اولاد بیوی بچے سب یہاں رہ جائیں گے، دونوں ہاتھ اکیلے لے کے یہ کپڑے بھی لوگ اتار لیں گے، واللہ یہ کپڑے بھی لوگ، جیب والے کپڑے لوگ اتار لیں گے، بغیر جیب کے 2 کپڑوں کے اندر 3 کپڑوں کے ہم اندر لپیٹ کے ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ میں نے دھوکہ، فراڈ، سود، رشوت، گناہ، زیادتیاں کیا کچھ کیا تھا، کن کے لیے کیا تھا، کہاں رہ گیا سب کچھ۔ یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کی یہ زندگی، اللہ نے اس قدر ان کو خوبصورت بنانے کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ لوگوں گناہ کی طرف مائل مت ہونا۔ پھر اس عورت نے خود گواہی دی، فاستعصم، اس نے کہا کہ وہ بچ گیا، میں نے مائل کیا، وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرا موبائل کتنی بار مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے، میں نے کتنی بار کھولتا ہوں دن میں موبائل۔ اچھا پہلے یہ موازنہ رکھیں، بندہ یہ موازنہ رکھیں اپنی زندگی کا، اگر کامیابی چاہتے ہو، میں نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے، یہ موازنہ رکھیں کہ میں دن میں موبائل کتنی بار کھولتا ہوں بغیر ضرورت کی، بغیر ضرورت کے موبائل کی بات ہو رہی ہے، ویسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، چل یار فیس بک دیکھوں کیا آیا ہے، چل یار یوٹیوب دیکھوں، واٹس ایپ دیکھوں، کس کا ایک ہے بندہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، ایک ہے بغیر ضرورت کے میں نے موبائل کتنی بار کھولا ہے، اور آج کے دن میں میری زبان سے قرآن کی تلاوت کتنی بار ہوئی ہے۔ یہ تناسب اپنی روزانہ کی زندگی کا یاد رکھو، اگر قرآن کا تناسب بڑھ جائے تو واللہ تمہاری کامیابی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر ہمارا قرآن زبان پہ کم چلا ہے اور بے مقصد موبائل زیادہ بار اوپن ہوا ہے تو ہماری ناکامی پکی ہے، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو ہوگی۔ ہونا تو یوں چاہیے، یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں گناہ کی طرف بلایا جائے، فاستعصم، ہم اس سے بچیں، گناہ کو چھوڑیں، ٹھکرا دیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم چھوٹ نہیں سکتا گناہ، کیا کریں، موبائل پاک نہیں ہو سکتا، تو اللہ پیکج لگانا چھوڑ دو، یوٹیوب کا پیکج لگانا چھوڑ دو، دنیا ہے نا چھوٹ جائے گی، کیا ہوگا، کوئی 1,00,000 2,00,000 انویسٹ، 1,00,000 2,00,000 آمدنی کم ہو جائے گی، کیا ہوگا، دنیا کم ہوگی، آخرت تو بچ گئی، دنیا تو یہاں رہ جائے گی۔ واللہ 90% لوگ قیامت کے دن موبائل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، یاد رکھنا یہ میری بات، 90% لوگ، ہم سمجھتے ہیں منہ پہ داڑھی ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا نیک پاک لگتا ہے، اللہ کو پتا ہے، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، اللہ جانتا ہے ہر کسی کے رازوں کو، جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، اڑا دے گا، فضول رائے گا جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد کرنے والے، عمرہ کرنے والے، زکاتیں نکالنے والے، خیراتیں کرنے والے، صدقہ کرنے والے نیک لوگ ہوں گے۔
صحابہ اور پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی بتائیں کون ہے وہ لوگ؟ کہا وہ لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بنتے تھے، جب تنہائی میں ہوتے تھے حرام کام کرنے کا موقع ملتا تھا تو کر گزرتے تھے۔ مطلب وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے متقی پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے سامنے متقی پرہیزگار نہیں بنتے تھے، تنہائی میں بنتے تھے۔ اگر ہماری تنہائی پاکیزہ ہے تو ہم متقی ہیں، ورنہ متقی نہیں ہیں۔ اور تنہائی پاکیزہ کرنے کی سب سے بڑی علامت انسان کا موبائل تنہائی کے اندر پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور موبائل کیسے پاکیزہ ہوگا؟ انسان لاکھ کوشش کرے نہیں چھوڑ سکتا نا، شیطان انسان کے ساتھ ہے، تو پیکج لگانا چھوڑ دو۔ جب ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے پیکج نہیں لگے گا، ہماری عادت بن جائے گی صرف کال کرنی سننی، واللہ فاستعصم، ہم بچ جائیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی گواہی اس عزیز مصر کی بیوی نے دی تھی کہ میں نے اس کو گناہ کی طرف مائل کیا، یہ بچ گیا، قیامت کے دن یہ موبائل گواہی دے گا، بولے گا یا اللہ اس میں یوٹیوب بھی تھا، اس میں گوگل بھی تھا، اس میں سب کچھ تھا، اس میں فیس بک پہ فحاشی بھی چلتی تھی، موسیقی بھی چلتی تھی، فحاشی سب کچھ تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا تھا اس فحاشی کو، تیری رضا کی خاطر چھوڑا تھا۔ واللہ اس عورت نے دنیا میں یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی، ہمارا موبائل ہمارے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ اگر یہ ہماری پاک دامنی کی گواہی دے دی تو پھر ہیں ہم یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے والے، اور اللہ کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اس موبائل نے گواہی دینی ہے، یہ پکی بات ہے، واللہ یہ کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، موبائل نے اللہ کی عدالت میں ہمارے لیے گواہی دینی ہے، یا وہ ہماری پاک دامنی کی گواہی دے گا یا وہ ہماری بے غیرت ہونے کی گواہی دے گا۔ لفظ سب سے ذرا برداشت کرنا، یہ موبائل یا تو ہماری پاک دامنی کی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کی تنہائی بھی یوسف علیہ السلام کی طرف پاکیزہ تھی، یا یہ موبائل گواہی دے گا یا اللہ یہ لوگوں کے سامنے بڑا متقی تھا، بلکہ ہم تو لوگوں کے سامنے سر عام فحاشی سنتے ہیں، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر اس نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس زندگی کو پاک دامنی والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔